بنی اسرائیل کی ایک بستی اور ان کے لیے ایک انتہائی مقدس اور خاص دن، اور وہی خاص دن ان کے لیے عذاب کا دن بن گیا۔ کیسے؟ جب اللہ کی طرف سے انہیں کہا گیا جاؤ بندر بن جاؤ، انہیں بندر ہی کیوں کہا گیا؟ وہ دوسرا جانور کیوں نہیں؟ اور کیا وہ واقعی بندر بن گئے؟ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کی جدید سائنس کی تحقیق بھی بتاتی ہے کہ بندر، خاص طور پر بونوبو، وہی عادات رکھتے ہیں جن میں انسان اپنی اخلاقی پستی کے وقت مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو کیا قرآن نے ایک ہی لفظ میں ایک انسانی معاشرے کی اخلاق کی عکاسی کی ہے؟ کیا انہیں لٹرلی بندر بنا دیا گیا تھا؟ صاحب سب یعنی ہفتے کے دن والے کے واقعہ کا ایسا انالیسس شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا۔ بس آپ کے چند منٹس کا ہی یقین مانیے آپ کو قرآن کا ایک نشہ ساتھ ہو جائے گا۔ ویڈیو کو باقاعدہ آغاز سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری سورہ بقرہ آیت نمبر 65 اور سورہ الاعراف آیت نمبر 167 میں ایک قول کا ذکر ہے کہ جنہیں بندر بنا دیا گیا عذاب الہی کی صورت۔ یہ بنی اسرائیل کی ایک بستی تھی کہ جنہیں ہفتے کے دن کو مچھلی کے شکار کرنے کے لیے منع کیا گیا تھا، کیونکہ ہفتے کا دن بنی اسرائیل میں مقدس مانا جاتا تھا اور اسی دن کے وہ عبادت کے لیے خاص نہیں تھی۔ لیکن اس قوم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور ہفتے کے دن کو بھی شکار جاری رکھا کہ جس کی صورت میں اللہ کے عذاب نے انہیں آ پکڑا اور اللہ کی طرف سے انہیں کہا گیا کہ جاؤ تم ذلیل و خوار بندر۔ یہ واقعہ تقریباً 4 یا 5 صدی قبل نبی بنی اسرائیل کی ایک قوم پر کہتا ہے کہ جب وہ مصر سے نکل کر فلسطین کی طرف سفر کرتے ہیں، ریڈ سی یعنی بحر قلزم کے کنارے جو آج ہمارے موجودہ اسرائیل کے جنوبی کنارے پر ایلات یا ایلا نامی بستی اور اس بستی کے باشندے سمندر کی مچھلی پر گزر ہوتے ہیں۔ انہیں ہفتے کے دن کو شکار کرتے ہیں۔ دوستوں جاتے کسی مسجد پر یا کسی قوم پر اللہ تعالیٰ جو نازل ہوتا ہے تو وہاں گروہ بنتا ہے جن میں ایک باعث پر حکم کی نافرمانی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی نافرمانی کی تکلیف ہوتا ہے، جبکہ دوسرا گروہ خود کو نافرمانی نہیں کرتا لیکن دوسروں کو بھی نافرمانی کرنے سے مجبور ہوتا ہے، اور تیسرا گروہ جو اس حکم کو قبول کر لیتا ہے اور دوسروں کو بھی نافرمانی سے روکتا ہے۔ تو یہاں اس بستی میں بھی 3 گروہ بن گئے تھے، اور علماء کے نزدیک جو گروہ ہفتے کے دن کو شکار کر رہا تھا اسے عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا، اور جو گروہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر رہا تھا وہ عذاب الہی سے محفوظ رہا، کیونکہ اس کا اشارہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 165 میں بھی ملتا ہے کہ جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو اللہ نے نجات دی، اور جو ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب نے آ پکڑ لی۔ اگر ان آیات کو دیکھا جائے تو واضح طور پر یہی سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نافرمان قوم کو بندر بنا دیا گیا، کیونکہ قرآن کے ظاہر الفاظ یہی ہیں، اور اصول بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے قرآن کو ظاہر پہ رکھا جاتا ہے کہ قرآن کے جو ظاہری الفاظ ہوتے ہیں انہی کے مطابق ترجمہ و تفسیر کی جاتی ہے اور سمجھا جاتا ہے، اور اس قوم کو مسخ کر کے بندر بنا دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، بالکل آسان تھا۔ لیکن بعض اوقات قرآن شریف میں ظاہری الفاظ اور ہوتے ہیں اور اس کا حقیقی معنی اور مفہوم اور ہوتا ہے۔ کسی چیز کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بعض اوقات قرآن شریف میں سمبولک الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ جن کی مدد سے اس مضمون کے حقیقی معنی صحیح طور پر سمجھ آتا ہے، اور ان ظاہری الفاظ کا درد ہوئی معنی بھی قرآن خود بتاتا ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں زیادہ تر علماء نے یہی معنی اور تفسیر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو لٹرلی بندر بنا دیا تھا۔ جب کہ کئی علماء ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے جہاں قرآن کے ظاہری الفاظ سے ایک سمبولک معنی مراد لیا ہے کہ یہاں اس قوم کو لٹرلی بندر نہیں بنا دیا گیا تھا، بلکہ اس قوم میں ایسی عادات اور فطرتیں پیدا ہو گئی تھی کہ جن کی وجہ سے انہیں دھتکار دیا گیا تھا، یعنی وہ قوم ایسی عادات میں پڑ گئی تھی اور ایسے غیر فطری کام کرنے لگے تھے کہ جانوروں سے مشابہ کار کیا تھے، یعنی وہ انسانی رتبہ سے بھائی نیچے دے گئے۔ تو اس تفسیر کو مانا جائے کہ انہیں لٹرلی بندر بنا دیا گیا تھا، یہ بات بالکل بات ہے اور اس کی تشریح اور خاص ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ان علماء کی تفسیر کو مانا جائے کہ یا بندر ہو جانے سے بعد لٹرلی بندر بننا نہیں دیا، بلکہ اسے انسانی رتبے سے گر جانے کے لیے سمبولک میننگ کے طور پر مراد لیا ہے، تو اس کی علاج کیسے ہوگی؟ اس کا اشارہ بھی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 47 کے مطابق اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تمہاری شکلیں بگاڑ دی جائیں یا تم پر لعنت کریں، اس طرح کے بالوں پر کی، یعنی صاحب و سخت فرق ہے۔ اگر اس آیت پر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ
اس قوم سے جو اس میں خطاب گزار ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیں اس سے پہلے کہ ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں یا ان پر اصحاب و سبت والوں کی طرح لعنت کی جائے۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ یا سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ اصحاب و سبت کے چہرے نہیں بگڑ گئے تھے، کیونکہ اگر ان کے چہروں کو مسح کر دیا جاتا تو یہاں چہروں کو مسح کرنے اور اصحاب و سبت کی لعنت کے بیچ میں لفظ یا نہ آتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں بندر کا ذکر ہی کیوں آیا ہے، جبکہ یہاں اگر سمبولک مینز مراد لیے جائیں تو یہاں لفظ بندر ہی کیوں آیا ہے، بلکہ یہاں جانور بھی آ سکتا تھا کہ جاؤ تم ذلیل و خوار جانور بن جاؤ، ایک مخصوص جانور کا نام ہی کیوں لیا گیا؟ تو آئیے اس حکمت کو سمجھتے ہیں۔ دوستو یہاں سے کانٹینٹ تھوڑا ایڈلٹ ہے، میں نے پوری کوشش کیا ہے کہ ان الفاظ پر چنا ہو ایسا ہو جو قابل اعتراض نہ، پھر بھی اگر کوئی ایسا لفظ آ جائے تو وہ لفظ موضوع کی وضاحت کے لیے ضروری ہو جائے تاکہ میں قرآن صحیح طور پر سمجھ جا سکے۔ بندروں کی سینکڑوں اقسام ہے اور انہی میں سے ایک کے سمے کون ہو۔ زیادہ تفصیل میں جائے بغیر ہم یہاں سے اس قسم کے بندروں کی وہی عادتیں اور خصلتیں بتائیں گے جو ہمارے موضوع کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں، تعلق رکھتی ہیں۔ اس قسم کے بندروں میں رومانس یعنی کہ انٹیمیسی محض ایک تولیدی سسٹم نہیں بلکہ ایک انجوائے کرنے کے ذریعہ ہے، یہ اپنے تنازعات ختم کرنے کے لیے، اپنے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے اور زیادہ تر محض لذت حاصل کرنے کے لیے رومانس کرتے ہیں، اور ان میں ہم اور انٹیمیسی بھی شامل ہے۔ اس قسم کے بندروں میں اپنے سماجی نظام کو یا اپنے سماجی تعلقات کو بنانے کے لیے پارٹنرز کی تبدیلی کی جاتی ہے تاکہ مختلف درمیان کشیدگی کم ہو سکے۔ اس قسم کے بندروں میں میل میل کے ساتھ فیمیل کے ساتھ تعلقات آتا ہے اور ان میں فیمیل کا تعلقات ہوتا ہے۔ زیادہ تر میل مل کے کرتے ہیں اور ان کا مقصد محض کے ذریعے پلیزر اور لطف حاصل کرنا ہے۔ زیادہ تر اقسام میں یہی رویہ پایا جاتا ہے۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں اس طرح کی غیر اخلاقی حرکتیں جانوروں کے حق کی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص طرح کی غیر اخلاقی حرکت کرے تو اسے جانوروں سے بھی گرا ہوا مانا جاتا ہے، کیونکہ انسان اس زمین پر اصل مخلوقات ہے تو اس طرح کی عادتیں ہونا اپنے مرتبہ کو گرانے کے لیے کرتا ہے۔ تو اگر ان علماء میں کسی کو دیکھا جائے کہ جو لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دینے والی قوم لٹرلی بندہ نہیں بنایا تھا بلکہ اللہ کی راضی کی وجہ سے ان کے اندر اس طرح کی غیر اخلاقی حرکات جیسے ان بندروں میں پائی جاتی ہیں وہ پیدا ہو گئی تھی کہ جس کی وجہ سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 66 کے مطابق وہ اپنے وقت میں بھی ذلیل و خوار ہوئے اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عبرت کا سامان بنے۔ یہی تو قرآن کا اعجاز ہے کہ ایک لفظ میں پورے مضامین بیان ہو جاتے ہیں۔ اس قوم کو مکمل اخلاقی اور سماجی ڈھانچے کی وضاحت کے لیے ہمیں قرآن شریف میں یہی بیان ہونا ہی کافی ہے کہ جاؤ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ اب جو لوگ بندر پہ تحقیق کریں گے تو انہیں خود بخود صرف بندر کے لفظ سے ہی اس قوم کی مکمل اخلاقی گراوٹ معلوم ہو جائے گی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 60 میں نافرمان لوگوں کو بندر اور خنزیر بنائے جانے کا ذکر ہے، اور یہاں غالب گمان کے مطابق یہاں بنی اسرائیل کی مختلف قوموں کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ قرآن شریف میں قوم عاد، قوم ثمود اور قوم لوط پر عذاب الہی کا ذکر موجود ہے، لیکن ان میں سے کسی قوم کی شکلیں مسح کرنے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید آندھی، چیخ اور زبردست زلزلہ اور بستیوں کے الٹ جانے کا ذکر ہے۔ تو اگر اس پیٹرن کو دیکھا جائے تو یہ تفسیر بھی درست معلوم ہوتی ہے کہ ان قوموں کی لٹرلی شکلیں مسح نہیں کی گئی تھیں، بلکہ ان کی عادات، ان کی خصلتیں اور ان کی روحانیت کو مسح کر دیا گیا تھا، اور وہ انسانیت کے درجے سے گر گئے تھے تاکہ وہ عبرت کے نشان بن سکیں۔ تو کیا کوئی ایسی مثال موجود ہے انسانی تاریخ میں کہ جن کی شکلیں تو مسح نہ ہوئی ہوں بلکہ ان کی خصلتیں اس حد تک مسح ہو گئی ہوں کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی وہ قوم ابھی تک انسانوں کے لیے نشان عبرت ہو؟ ہاں، ایک ایسی قوم ہے۔ آپ میں سے جو لوگ انسانی تاریخ کا ذوق رکھتے ہیں یا ہالی ووڈ ہسٹوریکل موویز دیکھتے ہیں تو انہیں پومپی شہر کی تاریخ کی کچھ نہ کچھ معلومات ہوں گی۔ 79 عیسوی میں ایک لاوا پھٹتا ہے اور ایک پورا شہر موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، اور اس کے لاوے کی راکھ پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس راکھ میں چھپی ہوئی اس پورے شہر کی لاشیں پرزرو ہو جاتی ہیں، اور وہ راکھ ایک ٹائم کیپسول کے جیسے کام کرتی ہے کہ جو شخص جس حالت میں مرا وہ اسی حالت میں پرزرو ہو گیا، محفوظ ہو گیا، اور تقریباً 2000 سال بعد بھی ہمیں ان لاشوں کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ کس حالت میں مرے، اور ان کے خد و خال کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
یہ کون سا شہر تھا اور تباہ کیسے ہوا، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تقریباً 700 سال قبل مسیح پومپی شہر آباد ہوا۔ یہ ایک ترقی یافتہ اور خوشحال قدیم رومی شہر تھا۔ اس شہر نے 100 سال قبل مسیح میں اپنا عروج دیکھا۔ یہ شہر جدید اٹلی کے شہر نیپلز کے قریب گلف آف نیپلز پر واقع تھا۔ گلف آف نیپلز بحیرہ روم میں لوکیٹڈ ہے۔ 16ویں صدی عیسوی کے آخر میں کھدائی کے دوران پومپی شہر کے کچھ حصے دریافت ہوئے۔ 17ویں صدی عیسوی کے وسط میں باقاعدہ کھدائی کا آغاز ہوا اور 19ویں صدی تک اس شہر کے ایک بڑے حصے کو دریافت کر لیا گیا۔ پومپی شہر کی مجموعی تعداد تقریباً 11,000 سے لے کر 15,000 تک تھی۔ ان میں سے آتش فشاں کے پھٹنے کے فوراً بعد تقریباً 2,000 سے 3,000 تک لوگ فوری طور پر ہلاک ہو گئے۔ پومپی شہر سے ملنے والی تصویروں اور مجسموں سے پومپی شہر کے رہنے والے لوگوں کی سماجی زندگی کا ایک جھلک نظر آتی ہے۔ شہر کے رہنے والے لوگ بڑے آزاد خیال تھے۔ ان میں جنسی ملان نہ صرف مخالف جنس میں نظر آتا ہے بلکہ ہم جنس پرستی اس معاشرے میں عیب یا غلط نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ اسے ایک نارمل سمجھا جاتا تھا۔ ہم جنس پرستی کو مکمل قبول کیا گیا، بلکہ اپنے آرٹ اور نقش نگاری میں اس کو پروموٹ بھی کیا گیا۔ پومپی شہر میں لیوپنار تھا۔ یہ ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے قحبہ خانہ۔ لیوپا ایک لاطینی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے مادہ بھیڑیا، شی وولف، لیکن اس کو ایک پروسٹیٹیوٹ کے معنی میں لیا جاتا تھا۔ ایک لیوپنار میں دیواروں پر غیر اخلاقی تصویریں بنی ہوئی تھیں جنہیں دیکھ کر کسٹمر کو چوز کرنے کا موقع دیا جاتا تھا، مطلب ملٹیپل چوائسز۔ پومپی شہر میں ایک اور عمارت تھی، ہاؤس آف بیٹی۔ اگر اس گھر کی دیواروں پر آرٹ کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پومپی شہر بحیثیت قوم اپنی اخلاق کی پست ترین حدوں کو چھو رہی تھی۔ یہاں اخلاقی گراوٹ کو ایک سٹیٹس سمبل مانا جاتا تھا۔ مارکس ایلکونیس ریوفس پومپی شہر کے ایلیٹ کلاس مطلب معزز خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے کئی عبادت گاہیں بنوائیں، پبلک مقامات بنوائے، یہاں تک کہ اس نے پبلک باتھ پلیسز بنوائیں جہاں کھلے عام ہر وہ کام کیا جاتا تھا جو کہ مہذب معاشرے میں سوچنا بھی گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب پومپی شہر کی ایلیٹ کلاس کا مطلب ایک اشرافیہ طبقے کا یہ حال تھا کہ تو وہاں پورے معاشرے کا کیا حال ہوگا۔ جیسا کہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ بندروں کی بونوبو سپیشیز کے بارے میں کہ ان میں رومانس کو تولیدی اور فطری عمل سے زیادہ لذت حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا تھا، اس لیے کسی قسم کی پابندی یا حدود مقرر نہیں تھی بلکہ بالکل آزاد اور منچاہی آزادی تھی۔ پومپی شہر اپنی عیاشی، آزاد خیالی اور اخلاقی گراوٹ کے لیے مشہور تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ پومپی کے لوگ انسانی درجے سے گر کر بندر ہو گئے تھے، یعنی انہوں نے ان بندروں کی خصلتیں اپنا لی تھیں، تو شاید غلط نہ ہوگا۔ عام طور پر آتش فشاں کے پھٹنے اور لاوا کے کانٹیکٹ میں آنے سے انسان اور دیگر چیزیں مکمل جل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، راکھ ہو جاتی ہیں، ان کا محفوظ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے پومپی شہر کی تباہی کے ذریعے ان لوگوں کو بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنانے کے لیے انہیں آتش فشاں کی راکھ میں محفوظ کر لیا۔ آتش فشاں کے پھٹتے ہی اس کی گرمی اور مختلف گیسز کی وجہ سے لوگوں کی موت تو ہو گئی، لیکن فوری طور پر آتش فشاں سے نکلنے والی راکھ نے ان تمام لوگوں کو اپنے اندر ڈھانپ لیا اور محفوظ کر لیا۔ اس حد تک محفوظ کیا کہ ان لوگوں کے مکمل حالات بھی ساتھ میں محفوظ ہو گئے کہ وہ کون سی حالات میں تھے، ایون یہاں تک کہ ان کے جسموں کی بناوٹ بھی محفوظ ہو گئی تھی۔ جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 66 میں اشارہ ملتا ہے کہ انہیں اپنے وقت اور ان سے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا گیا تھا۔ پومپی شہر کی تباہی کو تقریباً 2000 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی ان کی حالت دیکھ کر عبرت اور نصیحت پکڑی جا سکتی ہے۔ اصحاب و ثابت کی سماجی زندگی اور پومپی شہر کے لوگوں کی سماجی زندگی میں کافی حد تک سملیرٹیز ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں شہروں کا کسی پانی کے قریب ہونا، یعنی کسی سمندر کے ساحل پر واقع ہونا، یہ بھی ایک جیسا ہے۔ اور اگر ان کو ایک سرسری نظر سے دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ اصحاب و ثابت پومپی شہر والے ہی تھے، لیکن کیا حقیقت میں ہی ایسا ہے؟ اصحاب و ثابت کا واقعہ تقریباً 500 سے 600 قبل مسیح کا واقعہ ہے، جبکہ پومپی شہر اس وقت بحیرہ روم کے کنارے آباد ہو رہا تھا۔ ان کا ابھی ابتدائی دور تھا، جو کہ بحیرہ کلزم یعنی ریڈ سی، اسے بحر احمر بھی کہا جاتا ہے، اس سے تقریباً 2200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اور پومپی شہر نے اپنے عروج 100 سال قبل مسیح میں دیکھا، یعنی جس وقت پومپی شہر اپنے آزاد خیالی، لبرلزم اور اخلاقی گراوٹ میں پیک پر تھا، وہ اصحاب ثابت سے تقریباً 400 سال کے بعد کا واقعہ ہے۔
پومپی شہر اٹلی کی شہر نیپلز کے قریب واقع تھا اور اصحاب السبت کا علاقہ مفسرین کے نزدیک ایلات یا ایلا موجودہ اسرائیل کے قریب بحیر احمر کے ساحل پر واقع تھا۔ ان دونوں علاقوں کے بیچ تقریباً 2200 کلومیٹر کا سٹریٹ لائن میں ہوائی فاصلہ ہے۔ ہفتہ دین والی قوم اور پومپی شہر میں رہنے والے لوگوں کے درمیان تقریباً 2200 کلومیٹر اور 400 سال کے ٹائم پیریڈ کا فرق ہے۔ اتنے بڑے فرق کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں میں کافی حد تک مماثلت ہے، لیکن یہ کہنا کہ پومپی والے ہی اصحاب السبت تھے یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اصحاب السبت کو حقیقت میں بندر بنا دیا گیا تھا یا ان کی فطرت کو مسح کر کے انسانیت درجے سے گرا کر بندروں اور جانوروں جیسا بنا دیا گیا تھا جیسے پومپی کے لوگ تھے۔ یہ دونوں ممکن ہیں، لیکن زیادہ تر علماء کا رجحان قرآن کے ظاہری الفاظ ہیں، یعنی انہیں حقیقت میں بندر بنا دیا گیا تھا۔ دوستو یہ بات تو واضح ہے کہ جب بھی کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتی ہے اور وہ بھی کھلے عام، تو اللہ تعالیٰ ایک حد کے بعد، ایک وقت کے بعد اس قوم کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔